السلام علیکم ایوری ون۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ دینار نے اس گنڈے کو جس کے اوپر کالا جادو کیا گیا تھا غفار کو قابو کرنے کے لیے اس کو گڑھے سے نکال لیا تھا، جس کی وجہ سے جادو کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اس گنڈے کو صحرا میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ گئی تھی غفار کے پاس اس کو دیکھنے۔ اس نے دیکھا کہ وہ طویل عرصے کے بعد گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے تو بڑا ہی خود غرض لگا کہ وہ اسے اٹھاتی اور اسے یہ پوچھتی کہ اس نے اسے پہچانا کہ وہ دینار ہے۔ تو اب ہم آگے شروع کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو چلے آئیے ایپیسوڈ نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے لالچی چچا اور خود غرض بیوی سے ناصر جو بھی سلوک کرتا اس میں حق بن جانب تھا۔ بہرحال مجھے ان دونوں کے بارے میں تجسس ضرور تھا کہ دیکھوں ان ظالموں پر کیا گزرتی ہے۔ میرے نزدیک وہ دونوں کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ بصرہ سے میں دوبارہ بابل کے کھنڈرات میں پہنچ گئی۔ سونے سے پہلے مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ رات میرے لیے کتنی خوفناک ثابت ہو گئی۔ معلوم نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک ہی سوتے سوتے میں جاگ اٹھی۔ اپنے وجود پر مجھے شدید دباؤ محسوس ہوا تھا۔ غالباً اسے سبب مجھے نیند نہ آ سکی تھی۔ آج رات سے پہلے کبھی مجھے اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ میرے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکنے لگی۔ اذیت اتنی شدید تھی کہ میری تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ میرے ماں باپ اور بھائی بھی بیدار ہو گئے۔ میری ماں نے میرا حال دیکھا اور کیفیت معلوم کی تو خوف زدہ سی آواز میں میرے باپ سے کہنے لگی تھی، اے اقزم، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی آدم ذات نے میری بیٹی دینار کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا ہے۔ ان لمحات کی اذیت لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اپنی ماں سہلوبا کو بھی میں نے بڑی مشکل سے رک کر اپنی کیفیت بتائی تھی۔ اس نے مجھ سے متعلق جس خدشے کا اظہار کیا تھا میرے لیے نیا نہ تھا۔ جنات سے میں نے متعدد بار یہ بات سنی تھی کہ بعض خطرناک آدم ذات ہم جن زادوں اور جن زادیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ عملیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو ہم جنات ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آدم زادوں کے نزدیک ہماری حیثیت غلام اور کنیزوں جیسی ہوتی ہے۔ میرے لیے تو یہ تصور ہی بہت ہولناک تھا کہ کوئی آدم زاد مجھے اپنے قبضے میں کر لے۔ میری تکلیف اس خیال نے مزید اضافہ کر دیا۔ میری ماں کی بات سن کر میرے باپ اقزم نے بھی کہا، اس کی حالت تو یہی بتاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم عالم سوما کو بلا کر اسے دکھا دیں۔ وہ یقیناً بتا سکے گا کہ ہمارے جو اندیشے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ سوما کوئی ایسی راہ بھی نکال لے گا کہ دینار کو اذیت سے نجات مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے بھائی یوسف سے مخاطب ہوا، جا اور سوما کو بلا کر لے کر آ۔ وہ سو نہ رہا ہو؟ یوسف بولا تھا۔ نہیں، وہ تہجد گزار ہے، جاگ رہا ہوگا، میرے باپ نے کہا۔ میرا بھائی سوما کو بلانے چلا گیا تو میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی، دینار، کہیں تو آدم زادوں کی کسی بستی میں تو نہیں گئی تھی؟ تکلیف و اذیت کی وجہ سے میرے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تو خیر حقیقت تھی، مگر اپنی ماں کے سوال کا جواب دینا بھی آسان نہ تھا۔ اس ایک سوال کا صحیح جواب متعدد نئے سوالوں کی بنیاد بن جاتا۔ سو میں خاموش رہی۔ اس پر میرا باپ کہنے لگا، سہلوبا، یہ تو دیکھ کہ دینار سخت تکلیف میں ہے، اس کے لیے بولنا محال ہے۔ تو اس سے پوچھ گچھ نہ کر، جو بھی معلوم کرنا ہوگا عالم سوما معلوم کر لے گا۔ ممکن ہے ہمارے سامنے کچھ بتاتے اور کہتے ہوئے دینار کو جھجک محسوس ہو، اسی لیے جب عالم سوما آ جائے گا تو ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے۔ تو بھی جانتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر پاتی۔ میرے باپ اقزم نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا، ورنہ میں عالم سوما کی آمد سے پریشان ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک طرح سے دوہرا عذاب ہوتا۔ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل جاتا کہ ان کی نصیحت اور تاکید کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوا، انہوں نے آدم زادوں سے روابط و مراسم رکھنا تو الگ، ان کی بستیوں تک میں جانے سے مجھے منع کر رکھا تھا۔ انہیں حقیقت جان کر لازماً دکھ ہوتا۔ کچھ دیر میرے بھائی یوسف کے ساتھ عالم سوما آ گیا۔ میرے باپ سے مخاطب ہوا،
سردار اکزم، مجھے فوراً آنے میں اسی لیے تاخیر ہوئی کہ جب تیرا بیٹا یوسف میرے پاس پہنچا تو میں نفل پڑھنے کی غرض سے نیت باندھ چکا تھا۔ اسی سبب اسے میرے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ کوئی بات نہیں سوما، تو دینار کو دیکھ کر بتا کہ اسے کیا ہوا ہے، میرے باپ نے کہا۔ عالم سوما میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں اپنی سی پوری کوشش کر رہی تھی کہ میری چیخیں اور کڑاہے نہ نکلے۔ سوما نے بڑی دھیمی اور پرسکون آواز میں مجھ سے کہا تھا، اے دینار، کیا تجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ تیرے اندر آگ سی بھڑک رہی ہے؟ تجھے کوئی اندر سے جلائے ڈال رہا ہے؟ میں نے بڑے ضبط سے کام لیتے ہوئے تصدیق کر دی۔ عالم سوما، تو نے میری صحیح کیفیت بیان کی ہے۔ پھر سوما نے مجھ سے چند سوالات کیے اور ان سوالوں کا تعلق بھی میرے محسوسات سے تھا۔ اس موقع پر میرے باپ نے عالم سوما کو خاموش اور فکر مند دیکھ کر بتایا، میرا اور دینار کی ماں کا خیال ہے کہ دینار کسی آدمزاد کے ظلم کا نشانہ بن رہی ہے جو اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ دینار تو پہلی مرتبہ اس صورتحال سے دوچار ہوئی ہے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ظالم آدم زاد نے آج ہی رات سے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر عمل شروع کر دیا ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں اے سردار اکزم، عالم سوما بولا۔ میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پہلے یہ ضروری ہے کہ دینار کے لیے تکلیف و اذیت قابل برداشت ہو جائے۔ دینار کی طبیعت کچھ سنبھل جائے تو پھر میں خلوت میں اس سے کچھ باتیں معلوم کروں گا۔ اس کے بعد ہی اس آدمزاد کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جو ہمارے اندازے کے مطابق کوئی عمل شروع کر چکا ہے۔ پھر تو ہمیں ہر قیمت پر اس آدمزاد کو عمل کرنے سے روکنا ہوگا سوما، میری ماں کے لہجے میں تشویش تھی۔ پہلے اس کا سراغ تو مل جائے یا سہلوبا، عالم سوما بولا۔ پھر کہنے لگا، اس آدمزاد کو روکنے کا کام بھی ہم میں سے کسی کو نہیں، دینار ہی کو کرنا پڑے گا۔ کسی آدمزاد کو عمل کرنے سے پہلے وہی جننیاں روک سکتے ہیں جس پر قبضے کے لیے عمل کیا جا رہا ہو۔ اس لمحے میں نے تکلیف سے چیخ اٹھی تھی، سہلوبا اب خاموش رہو، میرے باپ نے تاکید کی۔ عالم سوما کو اپنا کام کرنے دو تاکہ تیری بیٹی کو کڑاڑ آ سکے۔ ان الفاظ کی ادائیگی سے پہلے ہی میں نے سوما کو کچھ پڑھتے دیکھ لیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے مجھ پر دم کیا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے میرے اندر بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تپش کم پڑنے لگی ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سوما نے اس طرح سے 3 بار دم کیا تو میرے لیے وہ اذیت قابل برداشت ہو گئی۔ تجھے کچھ سکون ملا دینار؟ عالم سوما نے سوال کیا۔ ہاں عالم سوما، اب وہ پہلی سی جلن نہیں رہی، میں نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے، سوما نے کہا۔ دینار، اب یقیناً تو میرے مزید سوالوں کے جواب دے سکے گی تاکہ میں اس عامل آدمزاد کا پتہ چلا سکوں۔ عامل آدمزاد، یہ الفاظ سن کر تو میرے وجود میں چھناکا سا ہوا تھا۔ ایک بار ریش آدمزاد کا لمبوترا سا چہرہ میرے تصور میں آ گیا۔ سوما پہلے ہی میرے والدین سے خلوت میں پوچھ گچھ کے لیے کہہ چکا تھا، سو وہ میرے بھائی یوسف کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ تنہائی ملتے ہی سوما نے مجھے مخاطب کیا، اے دینار، میں کچھ پوچھنے سے پہلے تجھے یہ بتا دوں کہ تیرا کوئی بھی غلط جواب خود تیرے لیے نقصان کا باعث ہوگا، سو بہتر یہی ہے کہ تو سچ بول۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا کبھی تو نے کسی آدمزاد کو اپنا نام بتایا ہے؟ سوما، میں تیرے اس سوال کا مطلب نہیں سمجھی۔ نام بتانے سے میری تکلیف و اذیت کا کیا تعلق ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ تعلق ہے دینار، سوما نے بتایا، میں نے اسی لیے تو یہ سوال کیا ہے۔ پھر تو اے سوما، تجھے سب کچھ بتانا ہی پڑے گا، میں بولی۔ ہاں دینار، سوما نے میری حوصلہ افزائی کی، یاد رکھ کہ تو مجھے جو کچھ بتائے گی وہ تیرے اور میرے درمیان ہی رہے گا۔ تو سن سوما، نجف، کربلا، بصرہ، موصل اور سلیمانیہ وغیرہ میں ایسے متعدد آدمزاد ہیں جو مجھے میرے نام سے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ میری بات سن کر عالم سوما چند لمحے چپ رہا، پھر پوچھا کہ تجھے ان آدمزادوں کو اپنا نام بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی تاکہ وہ مجھے میرا نام لے کر پکار سکیں؟ میں نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو ان سے ملتی رہتی ہے۔ سوما نے مجھ سے اپنے خیال کی تصدیق چاہی تھی۔
ہاں، میں ان سے ملنے کی خاطر انسانی پیکر اختیار کر لیتی ہوں۔ تیرے بارے میں انہیں نام کے علاوہ اور کیا معلوم تھا؟ سوما نے سوال کیا۔ صرف یہ کہ میں ایک روح ہوں، ایک پر اسرار وجود۔ کسی کو تو نے اپنے بارے میں یہ تو نہیں بتایا کہ تو ایک جن زادی ہے؟ سوما نے دریافت کیا۔ نہیں، میں نے تو نہیں بتایا، مگر میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے چند روز قبل بصرہ میں پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا تھا، جب کافر جن زادہ صخرہ نے مجھے جن زادی کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس وقت وہ غفار کے جسم پر قابض تھا۔ کمرے میں ناصر بھی موجود تھا۔ صخرہ نے یہی ظاہر کیا تھا کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ ناصر یہ بتانے کے باوجود مجھے نہیں پہچان سکا تھا کہ میں دینار ہوں۔ پھر مجھ کو صخرہ نے جن زادی کہنے کے علاوہ میرے نام سے بھی پکارا تھا۔ یوں ناصر کو پہلی بار اس حقیقت کا علم ہوا تھا کہ میں جن زادی ہوں۔ ناصر نے عامل حضرت جی کے اصرار پر یہی پورا واقعہ اسے بیان کر دیا تھا۔ تو کیا سوچنے لگی دینار؟ کہاں گم ہو گئی؟ مجھے بھی تو کچھ بتا، عالم سوما نے مجھے ٹوکا تھا۔ صرف وہ، ہاں صرف اسی کو خبر ہے دینار ایک جن زادی ہے۔ میرا جو انداز تھا وہ خود کلامی سا تھا۔ کون ہے وہ اے دینار؟ عالم سوما پوچھنے لگا۔ ایک آدم زاد عامل، میں نے بتایا، اسے لوگ حضرت جی کہتے ہیں۔ عامل حضرت جی ہی وہ آدم زاد ہے، تجھے اس بات کا یقین ہے؟ ناصر کے متعلق تو تجھے میں بتا ہی چکی ہوں سوما، میں نے بات شروع کی۔ عرصہ دراز کے بعد ایک شب جب میں اسے ملنے گئی تو وہ سحر کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے مجھے انسانی پیکر اختیار کرنے کے باوجود نہ پہچان سکا۔ میں نے یہ کہہ کر سوما کو صخرہ سے اپنی دشمنی اور اس کے سبب اور پھر بصرہ تک اپنے تعاقب و مداخلت کی روداد سنا دی۔ اسی کے ساتھ میں نے سوما سے یہ بھی بیان کر دیا کہ ناصر پر سحر کرنے والا عامل حضرت جی ہی تھا۔ تمام واقعات سننے کے بعد کڑی سے کڑی ملانا عامل سوما کے لیے کون سا مشکل تھا۔ اس نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا کہ مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عامل حضرت جی نے ہی عمل شروع کیا ہے۔ سوما نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر کہنے لگا، اس کے باوجود دینار تصدیق بہرحال ضروری ہے۔ یہ زیادہ مشکل کام نہیں، تو اگر ہمت کرے تو آج ہی رات یہ تصدیق ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح سے سوما؟ میں نے پوچھا۔ دیکھ دینار، ہم جنات کو قبضے میں کرنا کوئی ہنسی کھیل نہیں، سوما بتانے لگا۔ اس حسرت میں اب تک نہ جانے کتنے آدم زاد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ حضرت جی نامی عامل بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ سن، کسی جن زاد یا جن زادی کو قابو کرنے کے لیے عامل کو پورے 40 دن تک پابند رہنا پڑتا ہے۔ عمل کی پہلی شرط مقام ہے، یعنی وہ جس جگہ پہلے روز عمل شروع کرے وہیں 40 روز تک عمل کی خاطر بیٹھے۔ دوسری شرط وقت کی پابندی ہے۔ عموماً نصف شب کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے، جو فجر کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ اس عرصے میں عامل اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ عمل پڑھتے وقت اس وقت کے لیے وقفہ ممکن ہے۔ اگر کسی بھی سبب عامل عمل کی جگہ چھوڑ دے یا کسی صورت اسے عمل پڑھنے سے روک دیا جائے تو عمل ساقط ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں اسے ازسر نو عمل شروع کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ زندہ بچ جائے۔ میں تجھے تو ایسا کرنے کو نہیں کہوں گا اے دینار، لیکن ہوتا یہی ہے کہ عامل جس جن زاد یا جن زادی کو اپنا مطیع بنانے کے لیے عمل کرتا ہے وہی عامل کی جان لے لیتا ہے۔ کبھی کبھار تو صدم کی صورت میں بھی حادثاتی طور پر عامل مارا جاتا ہے۔ اے سوما، مجھے صاف صاف بتا کہ کسی ایسے آدم زاد کا قتل جنات کے لیے جائز ہے؟ میں نے سوال کیا تھا۔ کچھ علماء جنات اسے جائز اور کچھ ناجائز قرار دیتے ہیں، سوما بتانے لگا۔ جنات کے جو عالم ایسے آدم زاد عاملوں کو واجب قتل قرار دیتے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے جسے آزاد پیدا کیا، کسی کو حق نہیں کہ اسے اپنا غلام بنا لے۔ غلامی کو وہ کسی کی زندگی چھین لینے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زندگی ختم کرنا چاہے تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے جواباً قتل جائز ہے۔ ایسے آدم زاد عاملوں کے قتل کو ناجائز بتانے والے عاملوں کا کہنا یہ ہے کہ آدم زاد اشرف المخلوقات ہیں۔
اور انہیں جنات پر فضیلت حاصل ہے۔ جنات کو یہ زیب نہیں کہ آدم زادوں کی برابری کریں۔ اپنی جان بچانے کی خاطر جواباً کسی آدم زاد کا قتل برابری کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ سو جنات کو یہ حق نہیں۔ یہ بالفاظ دے کر ان عاملوں کے نزدیک جنات کو آدم زادوں سے اپنی جان بچانے کا حق نہیں؟ میں نے وضاحت چاہی۔ ہاں دینار، یہ علماء اسے آدم زادوں کی برابری کا نام دیتے ہیں، سوما نے بتایا۔ مجھے تو سوما ان علماء جنات کا استدلال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے جواباً قتل کو جائز تصور کرتے ہیں۔ دینار، تجھے اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوما کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے بھی تو اپنی جان بچانی ہے نا سوما، میں نے دلیل دی۔ اس کے لیے عامل آدم زاد کو قتل کرنا ضروری تو نہیں، سوما بولا۔ تجھے تو کسی نہ کسی طرح سے اسے بس عمل پڑھنے سے روک دینا ہے دینار۔ میں تجھے ایک بات اور بتا دوں کہ ایسے آدم زاد بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کسی جن ذات کے لیے ان کے قریب جانا بھی بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ تو فی الحال باقی باتوں کو چھوڑ اور بصرہ جا کے یہ تصدیق کر کہ مذکورہ عامل وہی حضرت جی ہے یا کوئی اور۔ اگر وہ حضرت جی ہو تو اس وقت بھی عمل میں مصروف ہوگا۔ آج رات کو تجھے صرف یہی تصدیق کرنی ہے، اس کے بعد ہی میں تجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ سوما کو یقیناً میری حفاظت کا خیال تھا، ورنہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس نے مجھ سے چھپائی ہو۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوا کہ سوما نہیں چاہتا کہ میں اس آدم زاد حضرت جی سے ٹکرا جاؤں۔ ممکن ہے وہ کسی اور راہ کی تلاش میں ہو، گویا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میری نظر میں یہ معاملہ صاف اور سیدھا تھا۔ عامل حضرت جی مجھے اپنا مطیع بنانے کے لیے جو عمل کر رہا تھا، اسے روکنا تھا۔ اچھا تو پھر ہے سوما، میں بصرہ جاؤں؟ میں بولی۔ ہاں جا، میں تیرے باپ اقزم کو بتا دوں گا کہ تو میرے کہنے پر بصرہ گئی ہے، سوما نے کہا۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت بصرہ روانہ ہو گئی۔ ابھی میرے وجود میں بھڑکتی ہوئی آگ بالکل ٹھنڈی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اس کی تپش برداشت کر سکتی تھی۔ البتہ جب میں بصرہ شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو اس کی تپش کس قدر بڑھ گئی۔ وہ پرشکوہ عمارت جہاں میں نے پہلی بار عامل حضرت جی کو دیکھا تھا، اس وقت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عمارت کا بڑا سا دروازہ بھی بند تھا۔ ہم جنات کے لیے بند دروازوں یا دیواروں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ہم ان میں سے بآسانی گزر سکتے تھے۔ سو میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ نچلی منزل میں مجھے صرف چند مسلح پہرے دار محو خواب نظر آئے۔ میں نے جس بڑے کمرے میں آدم زادوں کی بھیڑ دیکھی تھی، اس کا دروازہ بھی بند پڑا تھا۔ میں بند دروازے سے گزر گئی۔ نچلی منزل کا اچھی طرح سے جائزہ لے کر میں نے اوپری منزل کا رخ کیا۔ حضرت جی مجھے اب تک نظر نہیں آئے تھے، مجھے تو اسی کی تلاش تھی۔ اوپری منزل کے ایک کمرے میں مجھے دو آدم زادیاں سوتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ الگ الگ بستروں پر دراز تھی۔ ان میں سے ایک ادیر عمر اور ایک نوجوان تھی۔ یہ دونوں حضرت جی کی بیوی اور بیٹی ہو سکتی ہے، میں نے سوچا۔ اسی کے ساتھ مجھے خیال آیا، اگر یہ دونوں چیخنے لگیں تو آدم زاد عامل جہاں بھی ہو، اس عمارت کی اوپری منزل میں جس جگہ بھی ہو، دوڑا چلائے گا۔ ان آدم زادیوں کو چیخ اٹھنے پر مجبور کرنا میرے لیے مشکل نہ ہوتا، مگر میں نے فی الحال اس خیال کو ذہن سے چٹک دیا۔ یوں بھی عالم سوما نے مجھے آج رات وہاں صرف اس تصدیق کے لیے بھیجا تھا کہ عامل وہی ہے یا کوئی اور۔ میں اس کمرے سے نکلی تو ایک طرف سے لبان کی خوشبو آئی۔ اسی جانب کچھ فاصلے پر ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں ادھر بڑھ گئی۔ ایک راہداری کے اختتام پر وہ کمرہ تھا جس کے اندر ایک چوکی پر عامل حضرت جی اپنے مخصوص حلیے میں آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ چوکی ہی پر ایک رکابی میں لبان سلگ رہا تھا۔ اسی کے قریب چراغ روشن تھا۔ لمبوت سے چہرے والے اس عامل کو میں نے بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے ہونٹ دھیرے دھیرے سے ہل رہے تھے۔ ظاہر ہے وہ کوئی عمل ہی پا رہا تھا۔ یقیناً یہ کمینہ آدم زاد مجھے پر قبضہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہے۔ اس خیال نے میرے احساس کے لیے تازیانے کا کام کیا۔ میں جیسے اپنے بس میں نہ رہی۔ غصے اور نفرت کی شدید لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ میں اس کی طرف جھپٹی۔ شاید میرا ارادہ اسے چوکی سے نیچے گھسیٹ لینے کا تھا۔ مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں کہ اس جنونی کیفیت میں کیا اقدام میرے پیش نظر تھا۔
میں البتہ یہ نہیں بول سکی کہ مجھے وہ جسارت بہت ہی مہنگی پڑی۔ جیسے ہی میں چوکی کے قریب پہنچی تو میرے تو وجود کو شدید جھٹکا لگا۔ مجھے یوں لگا کہ میں کسی آہنی دیوار سے ٹکرا کر پیچھے گری ہوں۔ بظاہر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سوما کے الفاظ یاد آنے لگے۔ اس نے مجھے آج ہی رات تو یہ سمجھایا تھا کہ آدم ذات بہت خطرناک ہوتے ہیں، کسی جن ذات کے لیے ان کے قریب جانا بھی بعض صورتوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ ان الفاظ کی حقیقت اب مجھ پر پوری طرح سے عیاں ہو چکی تھی۔ سوما نے واقعی غلط نہیں کہا تھا۔ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ مجھے قبضے میں کرنے کے لیے اس عامل نے آج رات سے عمل شروع کیا ہے۔ اس وقت بابل کے کھنڈرات سے میرے بصرہ آنے کا مقصد یہی تھا، تصدیق ہو چکی تھی۔ سو میں نے اپنے لیے واپسی کا قصد کیا۔ دن کا وقت ہوتا تو میں ناصر سے ملے بغیر واپس نہ جاتی۔ مجھے بہرحال یہ جاننے کی جستجو تھی کہ سحر سے آزاد ہونے کے بعد اس نے غفار اور لیلا کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بصرہ شہر پر پرواز کرتے ہوئے میں نے اگلے روز دن میں وہاں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابل کے کھنڈرات میں واپس پہنچ کر میں عالم سوما سے ملی اور اسے بتایا۔ تصدیق ہو گئی ہے سوما، وہی حضرت جی نامی عامل مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے عمل پڑتے دیکھ لیا ہے، واقعی وہ خطرناک آدم ذات ہے۔ مجھے یہ تجربہ بھی ہو گیا ہے۔ وہ کیسے دینار؟ کیا تجھے اسی وجہ سے واپسی میں دیر ہو گئی؟ سوما پوچھنے لگا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میں نے اول سے لے کر آخر تک ساری بات سوما کو بتا دی۔ دینار تجھے اپنے اوپر قابو رکھنا چاہیے، سوما نے مجھے سمجھایا۔ خیر گزری کے معاملہ صرف جھٹکے تک رہا، ورنہ کوئی اور خطرناک حصار کھینچ کر بیٹھا ہوتا نا تو خدا نہ خواستہ تیری جان کے لالے پڑ جاتے۔ اس نے یقیناً کوئی ایسا حصار کھینچا ہوگا جو ہم جنات کو بھی نظر نہ آ سکے۔ نظر نہ آنے والا حصار؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ مگر کیوں؟ کیا اسے کسی کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا؟ کیوں نہیں؟ سوما بولا۔ اس نے تجھے قابو میں کرنے کے لیے عمل شروع کیا ہے تو اسے تیری طرف سے کسی رد عمل کی توقع نہ ہوگی۔ سوما کی بات اب میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا، اب بتا سوما کہ اسے عمل سے کیسے روکا جائے۔ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے دینار، سوما کہنے لگا۔ ایسا کر کہ کل عصر سے کچھ دیر پہلے میرے پاس آ جا۔ ظہر پڑھ کر دوپہر کو میں سو جاتا ہوں، پھر عصر سے قبل اٹھ جاتا ہوں۔ فی الحال تو یہ جان لے کہ میں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ عجلت کا نتیجہ تو نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اس پر چپٹ کر تجھے کیا ملا؟ ہاں، اس طرح سے وہ چکنا ضرور ہو گیا ہے۔ اب اس پر خوب سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ تو کیا اسے پتہ چل گیا ہوگا ہے سوما کہ میں… بالکل، سوما میری پوری بات ہونے سے پہلے بول پڑا تھا۔ خیر تو فکر نہ کر دینار، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ جا کر آرام کر۔ سوما، تیرے دم کرنے کے بعد میرے وجود کی جلن بڑی حد تک کم ہو گئی ہے، مگر ختم نہیں ہوئی۔ اس حالت میں شاید مجھے نیند نہ آ سکے۔ مجبوری ہے دینار۔ سوما کے لہجے میں بے بسی تھی۔ جب تک وہ آدم ذات عمل کرتا رہے گا تکلیف قطعی طور پر ختم نہیں ہوگی۔ نیند نہ آئے تو صورت ناز کا ورد کرتی رہنا، اس سے تمہیں بڑا سکون ملے گا، سوما نے مشورہ دیا تھا۔ میں ایسا ہی کروں گی سوما، میں یہ کہہ کر اس کے پاس سے چلے آئی۔ کھنڈرات کے جس حصے میں ہماری سکونت تھی میں وہاں پہنچی تو اپنے ماں باپ کو جاگتے پایا۔ بھائی یوسف البتہ سو گیا تھا۔ اب تیری تکلیف کیسی ہے دینار؟ میری ماں سہلوبا نے پوچھا۔ پہلے سے بہت بہتر ہے ماں، میں نے جواب دیا۔ عالم سوما نے ہم سے کہا ہے کہ دینار سے کچھ نہ پوچھا جائے، میرے باپ اقسم نے بتایا۔ سو میں کچھ نہیں پوچھوں گا، ہاں تجھ سے سوما کی نصیحتوں پر عمل کرنے کو ضرور کہوں گا۔ میں نے اپنے باپ کو یقین دہانی کروا دی کہ سوما کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور مجھے سونے کی تاکید کی۔ عالم سوما کی ہدایت کے مطابق جب میں سونے لیٹی تو صورت ناز کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ خلاف توقع و تکلیف کا احساس کم ہوتے ہوتے بالکل ہی ختم ہو گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ دوسرے دن میں صبح دیر سے سو کر اٹھی۔ میں نے خود کو پہلے سے زیادہ توانا اور تر و تازہ محسوس کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے گزشتہ رات کو میں کسی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ سوما سے میری ملاقات قبل از عصر ہوئی تھی، ابھی سارا دن باقی تھا۔ گزشتہ رات کو میں نے دن کے وقت بصرہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔
تاکہ ناصر کا حال احوال معلوم کر سکوں۔ میں نے اسی فیصلے پر عمل کیا اور بسرا روانہ ہو گئی۔ ابھی دن کا پہلا ہی پہر تھا کہ میں بسرا میں ناصر کے گھر پہنچ گئی، مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ ناصر اور لیلا کے درمیان میں نے سخت کلامی ہوتے دیکھی۔ لیلا کا باپ غفار بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ یہ تم نے کیا بکواس شروع کر دی ہے ناصر، کہ میں نے زبردستی تمہاری شادی کی ہے؟ لیلا تیز آواز میں کہہ رہی تھی۔ لیلا، اسے بکواس نہ کہہ، یہی حقیقت ہے۔ ناصر نے بھی ترکی پر ترکی جواب دیا تھا۔ معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہیں قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ ناصر کے ان الفاظ سے واضح ہوتا تھا کہ اسے اپنے اوپر سحر کرائے جانے کا علم نہیں تھا۔ اب یہ گڑے مردے اکھاڑنے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ مت بھولو کہ میں تمہیں حضرت جی کے پاس بھی بیچ سکتی ہوں، لیلا نے گویا دھمکی دی۔ کون حضرت جی؟ ناصر نے سوال کیا۔ سوال کرتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر آیا تھا، جیسے کہ کچھ یاد کر رہا ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ناصر کو غصہ آ گیا۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گھر میرا ہے اور میں تم کو یہاں سے نکال بھی سکتا ہوں۔ تم نکالو گے مجھے اس گھر سے؟ ہوش میں تو ہو تم؟ لیلا کی آواز بلند ہو گئی۔ ناصر نے اسی وقت جو باتیں کہیں، ان میں سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جتنے عرصے وہ سحر کے زیر اثر رہا ہے، اس عرصے کی بہت سی باتیں اس کے حافظے میں نہیں رہیں۔ جو باتیں اسے یاد بھی ہیں تو ان کی حیثیت پرچھائیوں جیسی ہے۔ لیلا اور ناصر کے درمیان ہونے والے جھگڑے کو غفار نے ختم کروانا چاہا، مگر اسے بڑی ناکامی ہوئی۔ پھر جب ناصر نے کھجور کے باغوں سے ہونے والی آمدنی کا غفار سے حساب مانگا تو وہ تو اور بھی سٹ پٹا گیا اور کہنے لگا، آج یہ تمہیں کیا ہو گیا ناصر بیٹے؟ پہلے تو کبھی تم نے مجھ پر اس طرح سے بے اعتمادی کا اظہار نہیں کیا۔ اس میں بے اعتمادی کی کوئی بات نہیں ہے چچا، ناصر نے کہا۔ رشتے ناطے سب اپنی جگہ، حساب اپنی جگہ۔ میں نے تو کوئی حساب نہیں رکھا، غفار کس قدر ناگواری سے بولا تھا۔ تو غلطی کی ہے آپ نے۔ اب آپ باغوں کا رخ نہیں کریں گے خود میں پہلے کی طرح سے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، غفار نے ناصر کی بات کاٹ دی۔ وہ باغات میرے بڑے بھائی مرحوم جبار کی ملکیت ہے۔ بھائی جبار کی وفات کے بعد تم خود بھی ان باغات پر میرا حق تسلیم کر چکے ہو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اپنی بیوی سے اس کی تصدیق کر لو۔ اپنی بیوی سے یا آپ کی بیٹی سے؟ ناصر چپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا۔ چچا، آپ کو گواہی کے لیے اپنی بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ خیر، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اب تو کھیل پورا ختم ہو چکا ہے۔ میں کسی بھی وقت لیلا اور آپ کو اپنے گھر سے چلتا کر سکتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ خیال بھی نہیں کہ لیلا تمہاری بیوی ہے؟ غفار نے کہا۔ صرف اس وقت تک یہ میری بیوی ہے جب تک میں اسے طلاق نہیں دے دیتا۔ طلاق دینے کے بعد اس سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، ناصر نے جواب دیا۔ بابا، لیلا بول اٹھی، آپ آخر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ ناصر کو فوراً حضرت جی کے پاس لے جائیں، وہ کانٹوں بڑی شاخوں سے اس کی پٹائی کریں گے نا تو دماغ کے سارے کیڑے جڑ جائیں گے۔ خود سڑی کی بھی آخری کوئی حد ہوتی ہے۔ میں بتاتا ہوں تجھے خود سڑی کسے کہتے ہیں۔ ناصر یہ کہہ کر لیلا پر ہاتھ چھوڑنے ہی والا تھا کہ غفار درمیان میں آ گیا۔ میرے جیتے جی تم میری بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، غفار بولا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ میرے لیے زیادہ خلاف توقع نہیں تھا۔ ناصر نے غفار اور لیلا کو گھر سے نکال دیا۔ اس مارکا رائی میں کب دوپہر ہوگی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تو فکر نہ کر لیلا، ناصر کے گھر سے نکلتے ہوئے غفار اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگا۔ میں ابھی جا کر حضرت جی سے ملتا ہوں۔ غفار کی بات سن کر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ شیطان عامل حضرت جی دوبارہ سے ناصر پر سحر نہ کر دے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ غفار اور لیلا چلے جائیں تو میں خود ناصر پر اپنا آپ ظاہر کر دوں گی، لیکن اب اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ اسی محلے میں ناصر کے گھر سے کچھ دور واقع ایک مکان غفار کا تھا۔ ناصر کے ساتھ لیلا کی شادی ہونے سے پہلے غفار کی سکونت اسی مکان میں تھی۔ فی الحال ناصر کے گھر سے نکلنے کے بعد غفار نے اسی مکان میں لیلا کو چھوڑا اور حضرت جی سے ملنے چلا گیا۔ اسی عامل کے آستانے پر حلقے خدا کا وہی ہجوم تھا جس کا نظارہ پہلے بھی میں ایک دفعہ کر چکی تھی۔ غفار کے ساتھ ساتھ میں اس پرشکوہ عمارت میں داخل ہو گئی۔ آج میں نے وہاں پہلے سے زیادہ بھیڑ دیکھی۔
توقع کے خلاف حضرت جی اپنے مخصوص کمرے میں مجھے تخت پر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ وہاں موجود مسلح پہرے دار لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آج سے حضرت جی ظہر کے بعد حاجت مندوں سے ملا کریں گے۔ وہاں موجود افراد میں یقیناً کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ نہیں جانتا ہوگا، مگر میں بے خبر نہیں تھی۔ ظاہر ہے عمل کی خاطر نصف شب سے صبح فجر کے وقت تک جا کر وہ عامل دن بھر حاجت مندوں کے درمیان موجود نہیں رہ سکتا تھا۔ ظہر کا وقت ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی، اس لیے غفار دوسرے لوگوں کی طرح سے حضرت جی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اس سے قبل غفار نے یہ بندوبست کر لیا تھا کہ جیسے ہی عامل اپنے تخت پر آ کر بیٹھے، پہرے دار اسے ملنے کا موقع دے دے۔ اس کے لیے غفار کو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر پہرے داروں کی منت سماجت کے علاوہ مٹھی بھی گرم کرنا پڑی تھی۔ ناصر کو میں نے زیر اثر لے کر باغبانوں کو مزید کھلوا دیا۔ ممکن ہے آج چچا غفار اس باغ میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ انہیں کسی قیمت پر باغ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ تم لوگ محتاط اور چوکنا رہو اور اس باغ کی نگرانی کرتے رہو۔ باغبان اقرار میں سر ہلا کر وہاں سے چلے گئے تو میں ناصر کو باغ کی کوٹری کے اندر لے آئی۔ غفار نے اس کا فرش ہموار کر کر ایک چٹائی بچھا دی تھی۔ میری ایما پر ناصر اس چٹائی پر بیٹھ گیا تو میں نے اسے اپنے اثر سے آزاد کر دیا۔ ناصر کو یقیناً ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا کہ طویل عرصے تک اس کی حالت غلاموں جیسی رہی ہے۔ میں نے ایک پراسرار وجود دینار کی حیثیت سے ایک مدت کے بعد اسے مخاطب کیا تو مجھے صورتحال کا پوری طرح سے اندازہ تھا۔ اس نے میری آواز سنی تو تقریباً اچھل ہی پڑا اور حیرت زدہ آواز میں بولا، تم دینار تم؟ ہاں مجھے خوشی ہوئی کہ اس بار پہچان لیا گیا تھا مجھے۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ تم میرے سامنے، مجھے نظر تو آؤ۔ ناصر مجھے دیکھنے کو بے چین ہو گیا۔ اس سے پہلے مجھے چند ضروری باتیں کرنی ہیں جس کا تمہیں معلوم ہونا لازمی ہے، میں نے کہا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں تھی اور مجھ سے کیوں نہیں ملی؟ اس کا انداز ضدی اور لاڈلے بچوں جیسا تھا۔ مجھے افسوس ہے ناصر کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا باوجود اسے پورا نہ کر سکی۔ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے ناصر، جب تم نے اپنے لالچی چچا غفار کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک عامل سے ربط و ضابط بڑھا رہا ہے۔ اس عامل کے ذریعے وہ تم پر کوئی ایسا عمل بھی کروا سکتا ہے کہ تم اس کی بیٹی لیلا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ بہرحال وہ سب کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عامل سے تم پر سحرہ کروا کر تمہارے چچا اور لیلا نے تمہیں اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اس کے عوض حضرت جی نامی اس عامل کو تمہارے چچا نے کھجور کا ایک باغ دے دیا جو دراصل تمہاری ملکیت۔ ہاں مجھے اس بارے میں باغبانوں نے بتایا ہے۔ ناصر بول اٹھا۔ پتہ چلا ہے کہ حضرت جی نے اس باغ کی نگہبانی پر اپنے آدمی مقرر کر رکھے ہیں۔ چچا غفار نے یہ اچھا نہیں کیا۔ پھر یوں لگا جیسے ناصر کو کچھ یاد آ گیا۔ وہ پوچھنے لگا، سحر سے مجھے کیسے آزادی ملی؟ کیا تم؟ ناصر نے جو جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا اسے میں نے پورا کیا۔ ہاں ناصر، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ سحر کے زیر اثر آ کر تم نے مجھے بھی پہچانے سے انکار کر دیا تھا۔ خیر، میں نے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر پہلے تو یہ معلوم کروایا کہ تم پر سحر کیا گیا ہے، پھر سحر کروانے والے کا پتہ لگایا، اور پھر ناصر کو میں نے گرہے لگے ہوئے گنڈے اور اس کی تلاش نیز اسے بیکار بنا دینے کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ ناصر حیران سا میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے آخر میں ناصر کو متوقع خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، غفار کو یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس نے جہاں گنڈا دبایا تھا وہاں سے اسے نکالا جا چکا ہے۔ اس کی یہی ایک صورت ہے کہ وہ یہاں اس کوٹری تک نہ پہنچ جائے۔ تم غالباً میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نہیں چاہتی کہ تم پر دوبارہ سے سحر کر دیا جائے۔ ناصر کے چہرے سے فکر مندی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا لگا۔ میں نے اسے دانستہ نہیں ٹوکا تھا۔ دینار، آخر ناصر نے مجھے مخاطب کیا، تو میری آواز سن رہی ہو نا؟ ہاں کہو ہے ناصر، میں تمہاری طرف متوجہ ہوں، میں بولی۔ اگر میں اس کوٹری کو مستقل طور پر بند کرا دوں اور یہاں نگہبان بھی مقرر کر دوں تاکہ کوئی اس کوٹری کو کھول نہ سکے تو یہ تدبیر کیسی رہے گی دینار؟ ناصر نے مجھ سے سوال کیا تھا۔
میں ابھی کوئی جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ناصر، ایسے لگ رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے۔ آنے والا ایک باغبان تھا، اس نے بتایا کہ آپ کے چچا ملنے آئے ہیں، کہہ دو کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا۔ ناصر بڑی ناگواری سے بولا تھا۔ باغبان چلا گیا تو میں ناصر سے مخاطب ہوئی۔ ایک تدبیر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کوٹری کی دیواریں ہی ڈھا دو، اس طرح سے کوٹری کا وجود ہی نہیں رہے گا، جس جگہ تم چٹائی پر بیٹھے ہو پختہ کروا دو۔ لیکن دینار، اس میں تو وقت لگے گا، ناصر کہنے لگا۔ اس دوران میں کہیں کسی نہ کسی طرح سے چچا یہاں نہ پہنچ جائے۔ یہ بندوبست میں کر دوں گی ناصر کہ تمہارے چچا غفار کم از کم 2 روز تک یہاں نہیں آ سکے گا، میں نے کہا تھا۔ اس کے لیے تم کیا کرو گی؟ ناصر نے پوچھا۔ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اب میں چلتی ہوں تاکہ غفار کی شکل میں جو خطرہ تمہارے گرد منڈلا رہا ہے نا، اسے یہاں سے دور لے جاؤں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے رخصت ہو گئی۔ غفار ابھی تک وہاں سے گیا نہیں تھا۔ باغبانوں سے وہ اصرار کیا جا رہا تھا کہ اسے ناصر سے ملنے دے۔ میں نے غفار کو اپنی جناتی صفات کے اثر میں لے کر وہاں سے واپس شہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ غفار، اب تم 2 دن تک ان باغوں کی طرف نہیں آؤ گے، میں نے اسے حکم دیا تھا۔ نہیں آؤں گا، غفار بڑبڑانے لگا تھا۔ غفار کو اپنے اثر سے آزاد کر کر میں نے بابل کے کھنڈرات کا رخ کیا۔ ہم جنات کی بھی کچھ حدود مقرر ہیں جن سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں غفار کو کوئی اور حکم بھی دے سکتی تھی، مثلاً یہ کہ حضرت جی سے نہ ملے۔ یوں بھی ناصر ایک ممکنہ خطرے سے آزاد ہوا تھا۔ فی الحال ناصر ایک ممکنہ خطرے سے آزاد ہو جاتا، محفوظ ہو جاتا۔ فی الحال تو خود میری زندگی بھی خطرے میں تھی۔ شیطان عامل نے مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے عمل شروع کر دیا تھا، اسے روکنا تھا۔ مقرر وقت پر میں بابل کے کھنڈرات میں عالم سوما سے ملی۔ وہ کہنے لگا، دینار، میں خاصے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ تجھے عامل کے قریب نہ جانا پڑے اور بغیر قریب جائے تیرا مقصد پورا ہو جائے، یعنی وہ عمل پڑھنا چھوڑ دے۔ اے سوما، ہے ایک ایسی تدبیر۔ میری آواز بڑی پرجوش تھی۔ پھر میں نے سوما کے پوچھے بغیر وہ تدبیر بیان کر دی جو گزشتہ رات میں نے سوچی تھی۔ سوما نے میری تدبیر سے اتفاق کیا اور بولا، آج بھی جب وہ آدم زاد عامل نصف شب کے بعد عمل شروع کرے گا تو کل رات ہی کی طرح سے دینار تو اذیت میں مبتلا ہو جائے گی۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ وقت سے پہلے میرے پاس پہنچ جا، میں تجھ پر دم کر دوں گا تو تکلیف تیرے لیے قابل برداشت ہو جائے گی۔ کل رات جیسا ہوا تھا پھر تو بسرا جا سکے گی۔ سوما مجھے کچھ دیر ان خطرات کے بارے میں بتاتا رہا جو بسرا میں پیش آ سکتے تھے۔ پھر سب کچھ وہی ہوا جو پہلے سے طے شدہ تھا۔ میں نصف شب کو اذیت سے گزری، سوما نے مجھ پر دم کیا، پھر تکلیف کم ہو گئی تو بسرا روانہ ہو گئی۔ بسرا پہنچ کر میں نے عامل حضرت جی کے گھر میں داخل ہوئی اور اوپری منظر پر گزشتہ شب کی طرح سے میں نے عامل حضرت جی کی نوجوان بیٹی کو بے خبر سوتے ہوئے دیکھا اور خاموشی کے ساتھ اس آدم زادی کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس سے قبل میں کبھی کسی آدم زاد کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ بڑا ہی پہلا تجربہ تھا۔ اسی صبح میں بڑا ہی گھبرا گئی۔ اسی دم آدم زادی کے جسم میں گپ اندھیرا اور انتہائی گھٹن تھی۔ مجھے تو قید کا احساس ہوا۔ میں اسی بنا پر خوفزدہ ہو کر اس کے جسم سے نکل آئی۔ پھر مجھے کافر جن زادہ صخرہ یاد آیا جو ناصر کے چچا غفار کے جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب صخرہ ایسا کر سکتا ہے تو مجھ پر خوف کیوں غالب ہے۔ ایک بار پھر سے عامل حضرت جی کی بیٹی کے جسم میں گھس کر باہر نکل آنے سے بھی میری ہمت بندھی، سو میں دوسری مرتبہ گویا خود ہی اس آدم زادی کے جسم میں داخل ہو کر قیدی بن گئی۔ دونوں دفعہ ایسا کرتے ہوئے آدم زادی کے جسم کو میں نے خفیف سا جھٹکا کھاتے دیکھا تھا۔ مجھے اب اس کے جسم میں قرار آ گیا تھا۔ اس آدم زادی کے جسم پر قبضہ کر کر میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا مقصد عامل کو عمل پڑھنے سے کسی طرح سے روکنا تھا تاکہ مجھے وہ اپنے قابو میں نہ کر سکے۔ اس کے لیے پہلے یہ تصدیق ضروری تھی کہ گزشتہ شب کی طرح سے عامل نے عمل تو نہیں شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی جسے میں نے آہستگی سے کھول دیا۔ میری اس احتیاط کی وجہ ادیر عمر آدم زادی تھی
جو اسی کمرے میں دوسرے بستر پر محو خواب تھی۔ ابھی اس کا جاگ جانا میرے لیے سودمند ثابت نہ ہوتا۔ اس پرشکوہ عمارت کی نچلی اور اوپری منزلوں کی ایک ایک گوشے کو تکتی میں اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازے تک پہنچ گئی، مگر اندر داخل نہ ہوئی۔ چند لمحوں بعد میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا اور تقریباً اچھل پڑی۔ عامل کی نظریں دروازے ہی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور ہونٹ حرکت میں تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے عامل میری ہی آمد کا منتظر تھا، یا پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ محض میرا وہم ہو کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں نے سوچا، گزشتہ شب کی طرح سے کمرے میں باہر تک لبان کی بو آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ سے دھیمی روشنی بھی تھی۔ عامل کے عمل پڑنے کی تصدیق کر کر میں الٹے قدموں وہاں سے لوٹ آئی۔ جس کمرے میں دیر عمر آدم زادی محو خواب تھی، مجھے دوبارہ وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ دانستہ میں نے کمرے کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور خالی بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اپنی سوچی سمجھی تدبیر پر عمل کرنے میں اب مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ مجھے اپنی تدبیر کی کامیابی کا پورا یقین تھا۔ اسی یقین کے سہارے اچانک میں نے پوری قوت سے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ! عمارت میں مسلح سناٹا میری چیخوں سے ختم ہو گیا۔ وہ دیر عمر آدم زادی یا اللہ خیر کہتی ہوئی اٹھی اور میری طرف لپکی۔ میں نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بلند آواز چیخنا شروع کر دیا، کیا ہوا ساجدہ بیٹی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ دیر عمر آدم زادی نے قریب آ کر مجھے بڑھائی ہوئی آواز میں مخاطب کیا۔ یوں پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ اس عامل کی بیٹی کا نام ساجدہ ہے، اور یہ کہ ان دونوں آدم زادیوں کے بارے میں میرا قیاس درست تھا کہ عامل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ میں نے ساجدہ کی ماں کو مزید خوفزدہ کرنے کی خاطر مصلحتاً کہا، ماں میرے جسم میں ایک جن زادی گھس گئی ہے اور مجھے مار ڈالنا چاہتی ہے، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں ماں، زندہ۔ یہ کہہ کر میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، پھر خود ہی اپنی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے بتانے لگی، وہ مجھے مار ڈالے گی، بچاؤ مجھے، بچاؤ ماں۔ وہ دیر عمر آدم زادی نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور پرجوش آواز میں بولی، میری بچی میں تجھے مرنے نہیں دوں گی۔ دانستہ میں نے اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور دوبارہ زور زور سے چیخنے لگی۔ جس وحشت زدہ نوجوان آدم زادی کو پایا زنجیر اس عامل کے پاس لایا گیا تھا جو کسی ذہنی عارضے میں مبتلا تھی، میں نے اسی کی طرح سے جھومنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسی چیخ و پکار اور ہنگامے کا مقصد ایک طرف تو عامل کی دیر عمر بیوی کو ہراساں و فکر مند کرنا تھا، دوسری جانب اس کا اصل مقصد عامل کو ادھر متوجہ کرنا تھا۔ خلاف توقع عامل سے پہلے نچلی منزل پر موجود مسلح پہرے داروں نے اس دروازے کو دھڑا دھڑ توڑ دیا۔ جسے کھول دیا جاتا تو وہ اوپری منزل پر آ جاتے۔ وہ اونچی آوازوں میں ہنگامے اور چیخ و پکار کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ جاؤ جاؤ ماں، انہیں بھی بتا دو کہ ساجدہ مرنے والی ہے، میں یہ کہہ کر زور سے چیخی تھی۔ مرے تیرے دشمن، دیر عمر عورت نے کہا، میں ابھی تیرے بابا کو ان کے کمرے میں بلا کر لاتی ہوں۔ پھر ادھر تو عامل کی بیوی نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا، ادھر میں ساجدہ کے جسم سے نکلی اور دروازہ کھول آئی، جس پر پہرے دار دستک دے رہے تھے۔ وہ اس قدر بدحواس تھے کہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال نہ ابھرا کہ دروازہ کس نے کھولا۔ اوپری منزل تک پہنچنے کے لیے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار اوپری منزل پر پہنچتے، میں دوبارہ سے ساجدہ کے جسم میں گھس کر چیخنے لگی۔ ذرا ہی دیر میں مجھے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھیں۔ ساجدہ میں آ رہا ہوں میری بچی، عامل کی آواز سنائی دی۔ میرے وجود میں ٹھنڈک سی پڑنے لگی تھی۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ بہرحال میرے نزدیک کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا یہ۔ میں اگر چاہتی تو فوری طور پر عامل کی نوجوان بیٹی کے جسم سے نکل کر چلے جاتی، مگر دانستہ ایسا نہیں کیا تھا۔ جب حسب دستور عامل تقریباً دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ وہ دیر عمر عورت بھی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ ہوا کہ اس وقت عامل کے گرد حصار نہیں ہے۔ بابا، میں عامل کو دیکھ کر چیخی، یہ جن زادی میرا کلیجہ نوچ رہی ہے، مجھے مار دے گی ہے۔ عامل ابھی کوئی جواب نہ دے پایا تھا کہ مسلح پہرے دار بھاگتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ انہیں تو دیکھ کر عامل ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا۔ تم یہاں؟ پہرے داروں کو فوراً ہی اپنی بدحواسی کا احساس ہو گیا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے الٹے قدموں لوٹ گئے۔
میرے لیے یہ لمحات غنیمت ہے۔ ان سے فائدہ اٹھا کر یہ ممکن تھا کہ میں عامل کو قتل کر دیتی، لیکن یہ انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ اس کا بڑا سبب عامل سوما تھا۔ سوما کی رضامندی کے بغیر میں نے اس عامل کی زندگی کا چراغ گل کرنے سے گریز کیا تھا، پھر بھی عامل کو تھوڑا بہت سبق دینے سے باز نہ رہ سکی۔ چند لمحوں کو عامل کی توجہ میری طرف سے ہٹی تھی اور اس کی وجہ پہرے داروں کی آمد تھی۔ جیسے ہی پہرے داروں نے کمرے سے باہر قدم رکھا، میں نے عامل پر چھلانگ لگا دی۔ میرا حملہ یقیناً اس کے لیے غیر متوقع ہی تھا۔ وہ فرش پر آ رہا تھا، میں اسے مارنے لگی۔ اس کی سرخ پگڑی انار اتار کر میں نے دور پھینک دی اور لمبوترے چہرے پر نوکھنوں سے نقش و نگار بنانے لگی۔ تو مجھے اپنے قبضے میں کرے گا کمینے؟ میں نے اس کے منہ پر زوردار تماچا جڑتے ہوئے کہا۔ میں نے دانستہ اپنا نام لینے سے گریز کیا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک ایسی آدم زادی تھی، یعنی عامل کی بیوی موجود تھی، جو میرے نام سے واقف نہیں تھی۔ ارے ارے، یہ تو کیا کر رہی ہے ساجدہ بیٹی؟ وہ دیر عمر عورت نے مجھے مار پیٹ سے روکنا چاہا۔ عامل کی بیوی کو میں نے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ کچھ فاصلے پر جا کر گری۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اے ساجدہ کی ماں! عامل چیخا، اب اس کی بھاری تھی۔ یہ تیری بیٹی ساجدہ نہیں، جن زادی! اپنی بات عامل پورا بھی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اس کے منہ پر میرا ایسا زوردار مکہ پڑا تھا۔ بول، مجھے قابو کرنے کے لیے عمل پڑے گا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی گردن دبوچ لی۔ ذرا سا دباؤ ڈالنے پر اس کی آنکھیں ابلنے لگی تو میں نے گردن چھوڑ دی۔ اے دینار، اے جن زادی، مجھے معاف کر دے۔ وہ خود پر قابو پا کر گر گرانے لگا تھا۔ اپنی ناپاک زبان پر اگر اب تو میرا نام لایا تو حلق سے تیری زبان کھینچ لوں گی۔ میں نے گونسا مار کر اس کے زخمی ہونٹوں کو مزید زخمی کر دیا تھا۔ وہ ہائے ہائے کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اب بھی وہ رو رہا تھا۔ عامل کی بیوی دور کھڑی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آج تو میں تجھے زندہ چھوڑے جا رہی ہوں، لیکن تو اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور دوبارہ عمل پڑنا شروع کیا نا تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ صاف صاف سن لے کہ میں تجھے قتل کر دوں گی۔ میں اس کے اوپر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں یا جن زادی، عامل نے سسکیاں بھرتے ہوئے مجھے یقین دلایا، میں اب کبھی تجھے پا لینے کی آرزو نہیں کروں گا۔ مجھ سے واقعی سخت غلطی ہوئی ہے۔ دراصل میں خلق خدا کی خدمت کے لیے تجھ سے مدد لینا چاہتا تھا۔ مجھ سے مکر نہ کر، میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ جھوٹ نہ بول، خلق خدا کا نام لے کر اپنے گنہونے عزائم پر پردہ ڈال رہا ہے۔ مجھے کچھ ہی دن میں تیری رگ رگ سے واقفیت حاصل جو ہو چکی ہے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ ابھی تک کمرے کے فرش پر پڑا تھا۔ میں نے بڑی حقارت سے اس کے جسم کو ٹھوکر ماری۔ میری ٹھوکر اس کی پسلی پر پڑی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں دوسرے ہی لمحے اس کی نوجوان بیٹی ساجدہ کے جسم سے باہر نکل آئی۔ ساجدہ کا جسم جھٹکا کھا کر زمین پر آ رہا۔ عامل کی بیوی ہائے میری بیٹی کہتی ہوئی ساجدہ کے بے سود جسم کی طرف لپکی۔ گھبراؤ مت ساجدہ کی ماں، عامل کی آواز آئی۔ ساجدہ صرف بے ہوش ہے اور جلد ہی ہوش میں آ جائے گی۔ عامل کو میں نے فرش سے اٹھتے دیکھا۔ اب میرا وہاں رکنا مزید لا حاصل تھا۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے آدم زاد کو عمل پڑنے سے روک دیا تھا۔ میں یہ خوشخبری جلد از جلد اپنے قبیلے کے عالم سوما کو دینا چاہتی تھی۔ سوما کو میں نے اپنا روحانی استاد تسلیم کر لیا تھا۔ بسرا شہر میں اس وقت اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب میں اس کے اوپر پرواز کر رہی تھی، اسی وقت میں نے سوچا کہ عامل نے مجبور اور زیر ہو کر کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ اب وہ کبھی مجھے پا لینے کے آرزو لے کر کوئی عمل نہیں کرے گا، مگر اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو بچپن سے یہی سنا تھا کہ آدم زادوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ اگر حضرت جی نامی وہ آدم زاد عامل بھی ایسا ہی ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر اس نے کل ہی رات سے دوبارہ عمل پڑنا شروع کر دیا تو اسے کیسے روکا جا سکے گا؟ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت تک اس سلسلے میں میری معلومات ناکافی تھیں۔ وہ رات بڑی حسین تھی، یا شاید اس احساس کی وجہ میری کامیابی تھی۔ میں نے بھرپور چاند کی طرف دیکھا۔ اس کی چاندنی میں دور تک پھیلے ہوئے صحرا کی ریت چاندی کی طرح سے چمک رہی تھی۔ غالباً اسی منظر نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ فضا کے حسن کو اپنی روح میں سمیٹتی ہوئی دھیمی رفتار سے میں اپنی منزل کی جانب رواتی کی ٹھٹک گئی۔ مجھے ایک ایسا منظر دکھائی دیا تھا، یقیناً وہ کوئی آدم زادی تھی جو گھوڑا دراتی ہوئی ایک طرف اڑی جا رہی تھی۔ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھی جس میں اس کا جسم لپٹا ہوا تھا۔ اس کے تعاقب میں مجھے 2 گھڑ سوار نظر آئے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آدم زادی کسی سبب سے کہیں فرار ہوئی ہے اور اس کا
تعاقب کرنے والے اسے روکنا چاہتے ہیں، مگر کیوں؟ اس سوال نے میرے جذبہ تجسس کو بیدار کر دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آدمزادی ان دونوں آدمزادوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتی تو اسے بلا بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ کمزور کی مدد کرنی چاہیے۔ اس خیال سے میں نے ایک حسین انسانی پیکر اختیار کیا اور گھڑ سوار آدمزادوں کے سامنے آ گئی۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی انہوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لیں۔ مجھے ان سے یہی توقع تھی۔ ارے یہ تو فائزہ سے بھی زیادہ حسین ہے خالد، ان گھوڑ سواروں میں سے ایک نے اپنے دوسرے ساتھی کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں اے عمار، دوسرا بڑی خوابناک سی آواز میں بولا، یہ تو کوئی آسمانی مخلوق معلوم ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ مگر وہ فائزہ تو نکل گئی خالد، میرے کارواں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ پہلا گھوڑ سوار بڑا فکر مند نظر آ رہا تھا۔ چھوڑ بھائی عمار، اس میں آ کر ہمارا کیا قصور؟ ہم نے تو فائزہ کو فرار نہیں کروایا، کہہ دیں گے کہ وہ دھوکہ دے کر بھاگ گئی، خالد نامی گھڑ سوار نے کہا اور اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ فائزہ پر خاک ڈال، وہ بس نام کی فائزہ تھی، ورنہ ہمیں تو اس نے کوئی فیض نہیں پہنچایا۔ اس جنت کی حور کو دیکھ جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، میں نے تو ایسی حسین دوشیزہ پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو بھی خوب خالد، عمار ہنس دیا، تو انہیں صرف دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ دوشیزہ ہے، کیا خبر یہ کسی کی بیوی ہو؟ حسین عورتیں بیویاں بننے کے لیے نہیں ہوتی، خالد نے کہا۔ اس دوران میں وہ میرے قریب آ چکا تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اے عمار دیکھ تو صحیح، چاند صحرا میں اتر آیا ہے۔ ہاں دیکھ رہا ہوں، عمار بھی قریب آ گیا۔ ان دونوں کے گھوڑے میرے دائیں بائیں تھے، انہیں دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہے تھے۔ میرا مقصد فائزہ نامی آدمزادی کو ان کی دسترس سے بچانا ٹھہرا تھا، وہ پورا ہو چکا تھا۔ ان کی خود فراموشی کا سبب وہ حسین انسانی پیکر تھا جس میں انہیں نظر آ رہی تھی۔ اب تک ان دونوں نوجوان آدمزادوں کی گفتگو سے مجھے صرف چند باتوں کا اندازہ ہو سکا تھا۔ وہ یہ کہ صحرا میں کہیں قریب ہی کوئی کارواں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ فائزہ غالباً موقع پا کر اسی کارواں سے فرار ہوئی تھی۔ کسی سبب اسے وہاں جانا قبول نہ ہوگا جہاں وہ کارواں جا رہا تھا۔ خالد اور عمار کی حیثیت اس کارواں کے محافظوں کی سی تھی، وہ اسی لیے فائزہ کا تعاقب کر رہے تھے۔ میں بھی انہیں خیالوں میں گم تھی کہ خالد بول اٹھا، وہ مجھ سے مخاطب تھا، تو کون ہے؟ اب وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اے خالد، تو مجھے ان صحراؤں کی روح سمجھ۔ اپنے بارے میں یہی کہانی بسرا کے ناصر اور دیگر آدمزادوں کو بھی سنا چکی تھی۔ تجھے میرا نام بھی معلوم ہے؟ اس نے بڑی حیرانی کا اظہار کیا تھا۔ شروع سے تو تم دونوں مجھے زیادہ بے وقوف نہیں لگتے، پھر احمقانہ باتوں کا کیا مطلب؟ تم ابھی ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کر چکے ہو، پھر میں تمہارے نام لوں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم ہے جس کا تم پیچھا کر رہے تھے، میں نے کہا۔ جب تجھے ہمارے نام پتہ چل گئے ہیں تو پھر تو ہمیں اپنا نام بھی بتا دے، خالد کا ساتھی بول اٹھا۔ وہ ابھی تک گھوڑے پر ہی سوار تھا۔ پہلے مجھے کبھی کسی آدمزاد کو اپنا نام بتاتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی پیش نظر محتاط لہجے میں عمار سے کہا تھا، روح بس روح ہوتی ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ میری بات پوری ہوئی تھی کہ ایک اور گھڑ سوار تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کی خاطر میں نے دوسرے ہی لمحے انسانی پیکر تڑک کر دیا۔ میں جیسے ہی نوجوانوں کے درمیان سے غائب ہوئی، وہ تو اچھل ہی پڑے۔ اب ان کے چہروں سے خوف جھلک رہا تھا۔ وہ اے خالد، کہاں چلے گئی وہ؟ عمار نے اپنے ساتھی سے ڈری ڈری آواز میں سوال کیا۔ آئی بھی اسی طرح اچانک اور گئی بھی ایسے جیسے وہ روح ہی ہو سکتی ہے، ورنہ وہ دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتی، خالد بولا۔ اس وقت ان نوجوانوں کی نظر نووارد گھڑ سوار پر پڑ گئی جو قریب آ گیا تھا۔ اے عمار، مجھے تو یہ بوڑھا سلیمان لگتا ہے، خالد نے کہا۔ ہاں یہ وہی ہے، عمار نے تصدیق کی۔ میں وہاں سے ابھی نہیں گئی تھی، چاندنی رات میں وہ اباہ پوش بوڑھا سلیمان مجھے عجیب سا معلوم ہوا۔ اس کے اس تخوانی چہرے پر جیسے کھال مونڈتی گئی تھی۔ اس نے نوجوان آدمزادوں کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روک لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے بوڑھا سلیمان خطرناک لگا۔ میرے کارواں اسماعیل نے مجھے تمہاری تلاش میں بھیجا ہے، بوڑھا سلیمان ان نوجوان سے مخاطب ہوا، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی گہرے کنویں سے اس کی آواز آ رہی ہو۔
خالد اور عمار نے کچھ نہ کہا تھا کہ بوڑھا سلیمان گہرے گہرے سانس لے کر پوچھنے لگا، ابھی یہاں کون تھا؟ اے سلیمان، تجھے تو خود دعویٰ ہے کہ تو وہ بھی دیکھ لیتا ہے جو دوسرے کو نظر نہیں آتا، پھر ہم سے کیا پوچھ رہا ہے؟ خالد کہنے لگا۔ اس پر بوڑھے سلیمان نے پھر سے گہرے سانس لیے اور بولے، تفصیل تو میں تمہیں بغداد چل کر بتا ہی دوں گا، فی الحال اتنا جان لو کہ یہاں اب بھی کوئی پر اسرار وجود ہے۔ میرا علم مجھے غلط راہ پر نہیں ڈال سکتا۔ اس بوڑھے آدمزاد نے صرف سونگ کر ہی وہاں میری موجودگی کا سراغ لگا لیا تھا۔ میرے نزدیک یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ تجسس کے جذبے پر سنسنی غالب آ گئی۔ یہ سنسنی میرے پورے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ میں پھر کبھی خالد یا عمار سے مل کر انہیں اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے کر معاملے کی گتھیاں سلجھا لوں گی۔ میں بآسانی یہ پتہ چلا لیتی کہ میری مدد سے بچ کر فرار ہونے والی آدمزاد فائزہ کون تھی۔ اس سے بھی زیادہ اب میں بوڑھے سلیمان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ خالد اور عمار جہاں بھی ہوتے، میں ان کے جسموں کی مخصوص خوشبو کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاتی۔ فی الحال اپنے تحفظ کی خاطر میں نے اس جگہ سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ یوں بھی مجھے اس بات کا احساس تھا کہ عالم سوما میری طرف سے فکر مند ہوگا۔ اب تک مجھے اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ مجھے عامل حضرت جی کی طرف سے جو اندیشے اور خطرات تھے، ان کا بھی سوما سے اظہار کرنا تھا۔ دوسرے لمحے میں بابل کے کھنڈرات کی طرف پرواز کرنے لگی، جو اب زیادہ دور نہیں تھے۔